باب ہدایت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اے ایمان والو۔ یہاں بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے پیار محبت کے ساتھ ایمان والوں کو اس لقب کے ساتھ پکار کر یہ بات کہی، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کے مطابق پوری زندگی ڈھالنا بندے کے لیے مشکل بن جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پیار محبت کے لہجے میں کہا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب عشق کی دنیا میں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو پھر بندے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتش نمرود کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی محبت اور عشق میں جا رہے تھے۔ تو حالانکہ شاعر نے بھی کیا کہا، کود پڑا آتش بے خطر، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو کہہ رہی تھی کہ یار کیسے جانا ہے، وہاں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن عشق نے کہا کہ جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت و پیار تھا۔ پھر کسی اور نے اسی طرح بات کی ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ عشق والے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ ایک اور نے بڑے پتے کی بات کی، اس نے کہا عشق دی ریت ہے جہاں تھی جدا، نہ ایرا وحدہ نہ قرا وحدہ، جھکا دیں دے عاشق تسر، نہ کعبہ وحدہ نہ کربلا وحدہ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو پیار محبت کے لہجے میں فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں اس آیت کا شان نزول سامنے رکھیے، سامنے اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کب نافذ کیا ایمان والوں کے لیے؟ فرمایا جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کچھ ساتھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام قبول کرنے کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے۔ آپ جس وقت سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، آپ اسلام لانے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ بات چیت کرنے آئے تھے۔ علماء یہود نے، عوام الناس نے بڑی تیاری کے ساتھ عبداللہ بن سلام کو بھیجا کہ جاؤ تم اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی سے باتیں کرو، اگر تم مناظرہ ہار گئے تو پھر بھی تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم نے وہاں کلمہ پڑھ لینا ہے، پھر ہمارے پاس آنا، ہم آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ کرنے کے بعد پھر تم اسلام قبول کر لینا، اگر تم جیت گئے تو پھر ہماری بلے ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت علماء یہود نے، عوام الناس نے بھیجا، حضرت عبداللہ بن سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو اس وقت سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑ دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ گفتگو فرمانے کے بعد عبداللہ بن سلام کی طرف توجہ کر کے فرمایا عبداللہ بن سلام کس لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا کہ حضور میں تو باتیں کرنے آیا ہوں۔ جب یہود کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام بغیر بات کیے اسلام لا چکے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن سلام کو کوسنا شروع کر دیا، عبداللہ بن سلام تو نے یہود کی ناک خاک میں ملا دی، تم نے ناک کٹوا دی ہے، تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، تم بات کرتے اگر ہار جاتے پھر بھی جو ہے ہماری کچھ نہ کچھ رہ جاتی کہ یار چلو وہ باتیں کرنے میں ہار گیا تھا اس لیے اسلام لایا ہے، تو نے بات کیے بغیر مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب عبداللہ بن سلام پر یہ اعتراضات ہوئے، عبداللہ بن سلام نے سادہ سا جواب دیا، اس نے کہا کہ اے اعتراض کرنے والو،
جب اس نبی کے پاس میں گیا، اس نبی کے چہرے انور پہ میری نظر پڑی تو مجھے دل ہی دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اور یہ روایات کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزات لے کر آئے، اگر آپ معجزات نہ بھی لے کر آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی، اس نورانیت سے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام جس وقت اسلام قبول کر لیا، یہود کی شریعت، پہلے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد آپ نے کہا یار چونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے، مباح ہے، اگر کوئی کھائے تاں بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کھائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بھی کتنے احباب ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک جو ہے اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو؟ ممکن ہے، تو واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کیوں نہ ایسا کریں کہ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تاکہ شریعت موسوی پر، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ابھی عمل ہو جائے گا۔ جب یہ بات ان کے دل میں آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اے ایمان والو، جب اسلام لا چکے ہو تو پھر ادھر ادھر کی بات نہ کرو بلکہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات پر، یار اگر کوئی بندہ شریعت موسوی پر عمل اس لحاظ سے کرے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے اندر اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، یعنی شریعت موسوی پر ایسی بات پر عمل کر رہا ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر اس کی خلاف ورزی لازم نہیں آ رہی، وہ اگر کرے تو پھر اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ شریعت محمدی کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کس طرح اجازت ہوگی؟ تو فرمایا اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ اب جس وقت بندہ اسلام لے آتا ہے،